السلام علیکم جی جناب، فورتھ لاسٹ ایپیسوڈ آ چکی ہے تو یعنی ناول اینڈنگ کی طرف جانے والا ہے۔ تو آج والی قسط بہت 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 زیادہ دھماکے دار ہے، تو سب کام چھوڑ دیجیے اور پہلے قسط پڑھ اور سن لیجیے۔ تو میں بھی بنا ٹائم ضائع کیے چلتی ہوں قسط کی طرف۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ ناول روح نشین، رائٹر اسمروا مرزا ناولز۔ ہو گیا نا وہی جس کا ڈر تھا۔ اب آپ کیا کہیں گے محترم جواد سیال؟ اور تم دھیانہ ریز بڑے دعوے کر کے تم نے پنار کی رخصتی کروائی تھی، چند دن بھی اسے نہیں سنبھال سکے۔ اتفاق سے عائشہ اور جواد سیال انصاری حویلی آئے تو آگے سے پنار زینش کے ہمراہ وزان کے ڈرائیور کے کڈنیپ ہونے کی خبر پر عائشہ سیال نے الگ ہی فساد برپا کرنے کی تیاری پکڑے۔ سب پر چڑھ دوڑیں مشائم ایزل مریم کو دھیان نے بمشکل تسلی دے کر رونے سے چپ کروایا تھا۔ اوپر سے عائشہ کے زہریلے الفاظ سب کو ہی اس سرینو تکلیف دے گئے۔ جواد انکل پلیز آپ انہیں فی الحال یہاں سے لے جائیں، ورنہ میں کچھ ایسا کہہ بیٹھوں گا جو بے ادبی کے زمرے میں آ جائے گا۔ دھیان نے ضبط کا بھرپور مظاہرہ کرتے جبڑے بینچتے چہرے پر سنگلا چٹان سی سختی لائے تنبیہ کی۔ جواد تو خود اسے یہاں لانے پر پچھتا رہے تھے۔ پشیمانی کے سنگ سر ہلایا عائشہ کی بازو پکڑی جسے انہوں نے جن زادی کی قوت سے چھڑوایا۔ اگر پنار یا زینو کو کچھ بھی ہوا تو میں تم سب کو نہیں چھوڑوں گی، سن لو۔ اور تم دھیان ریز کان کھول کر سنو، جو میری بیٹی کی چند دن حفاظت نہیں کر سکتا، اسے ساری زندگی اس کا ساتھ ملے اس کے ہرگز لائق نہیں۔ عائشہ اپنے اخیر برے رویے سے سب کو مزید دکھ نہ دے سکیں، کیونکہ جواد ضبط و صبر کا تمام تر شیرازہ بکھرنے پر بنا کوئی لحاظ روا رکھے عائشہ سیال کو بازو سے پکڑے گھسیٹ کر انصاری حویلی سے باہر کی جانب بڑھے۔ تم اس لائق ہی نہ تھی عائشہ سیال کہ تم سے محبت کی جاتی۔ اس کی بازو پوش کی سم لا کر بری طرح خود سے کسی چھوت کی مانت پر دھکیلتے جواد غصے سے پھٹ پڑے۔ ہاں بالکل، میں لائق نہیں تھی تو کیا وہ ایزل تھی؟ ہاں۔ جواد کی برداشت عائشہ کی اخیر بدزبانی پر دم توڑ گئی۔ اس سے پہلے وہ عائشہ کے منہ پر تماچا رسید کر کے اس بدزبانی کی سزا دیتے، ایزل نے بروقت عائشہ کو ان کے تھپڑ سے بچائے سامنے آ کر جواد کو ساکن کر دیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ جواد بھائی؟ عائشہ پر ہاتھ مت اٹھائیں، وہ اپنے بچوں کو لے کر تکلیف میں ہے، پلیز۔ ایزل مریم کی منت بھری آواز اور ان کو بیچ میں آتا دیکھتے جواد نے حقارت سے عائشہ پر نظر ڈالی، جبکہ طلال بھی باہر ہی لپک آئے تھے۔ جبکہ عائشہ سرخ ہوتی پھٹی آنکھوں سے کبھی اپنی ڈال بنی ایزل کو دیکھ رہی تھی، کبھی اس محبوب شوہر کو جس نے پہلی بار نفرت سے دیکھ کر عائشہ سیال کو آج صحیح معنوں میں ہوش دلایا۔ یہ اپنے بچوں کی تکلیف ہے ایزل بابی، مجھے پتا ہوتا کہ اس نے میری زندگی اس بڑھاپے میں جیرن کرنی ہے تو شاید میں اس تنگ نظر بے رحم عورت سے پیار ہی نہ کرتا۔ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس جیسی عورت کو دل کا مالک بنایا جسے زہر اگلنے کے سوا اب کچھ نہیں آتا۔ جواد کا فشار ہوتا خون طلال کے سنبھالنے سے بہتر تو ہوا، مگر اس وقت عائشہ کے آنسو واقعی ندامت کا احساس لیے ان کے خوبصورت چہرے کو بھگو گئے۔ کام ڈاؤن جواد بھائی، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں بابی جان، آپ عائشہ بہن کو حویلی کے اندر لے جائیں۔ طلال نے خود ہی بیچ کی تلخی کم کی اور دونوں کو الگ الگ کیا، جبکہ ایزل نے روتی عائشہ کو ساتھ لگایا اور عائشہ بھی بنا کوئی اعتراض تڑپتی نگاہ منہ پھیر کر صبر و ہمت کا پیکر بن کر کھڑے جواد پر ڈالے۔ ایزل کی ہمراہ چلی گئیں۔ کیا کر رہے ہیں جوان؟ اولاد کے ہوتے لڑ رہے ہیں بچوں کی طرح؟ آئیے ہم لان میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، بچیاں بالکل محفوظ ہیں دونوں، فکر کی بات نہیں، کچھ دیر تک گزان ان تک پہنچ جائے گا۔ جواد سیال کا دل اس وقت اپنی بے بسی پر چیخنے کا چاہ رہا تھا، لیکن دونوں کے بارے جان کر جواد قدرے سکون کر گئے۔ ایزل مریم کے ہمراہ عائشہ کو روتا ہوا اندر آتا دیکھے دھیان تو غصے سے منہ پھیر کر وہاں سے اپنے کمرے کی سمت چلا گیا۔ البتہ میشی فوراً بے قرار سی عائشہ کے پاس گئی۔ ممی مت روئیں پلیز، میشی نے اپنی ملائم ہتھیلیوں سے ان کے آنسو پوجے، جبکہ ایزل مریم نے آہستگی سے عائشہ کو کاؤچ پر بٹھایا اور سعدیہ کو اشارہ کیا جو فوراً پانی لیے آئی۔ جاؤ تم دھیان کو دیکھو میشی۔ ایزل مریم نے دھیان کو غصے سے جاتا دیکھ لیا تھا، تبھی میشی کو اس کے پیچھے بھیجا۔ خود عائشہ کو آزردگی سے دیکھنے لگیں جو سسک سسک کر روتی ہوئی ایزل مریم کو بھی غمزدہ کر رہی تھی۔ میں نے آپ سے جلن میں اور دائب سے گڑیا کی تکلیف کا انتقام لینے میں اپنا گھر برباد کر دیا ایزل، اپنے بچوں کو تکلیف دی، یہاں تک کہ ضد میں آ کر دھیان کو بھی دھمکایا کہ اگر میری پنار کو کچھ ہوا تو میں اس سے پنار کو چھین لوں گی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں قسم لے لیں ایسی نہ تھی۔ میں نے میشی کو بھی رلایا، اپنے دونوں بچوں کو تکلیف دی اور آج میں نے اس شخص کو بھی ناراض کر دیا جو میری دنیا ہے۔ عائشہ کو احساس ہوا اس کی ایزل مریم کو خوشی تھی، لیکن میشی کے ساتھ ان کا بے رحم رویہ جان کر اس ماں کا کلیجہ دہل گیا۔ میری میشی کا کسی معاملے میں کوئی قصور نہیں عائشہ، وہ تو اس باپ کے ہوش و حواس والے لمس تک سے محروم رہی جو آپ کے نزدیک گناہ گار تھا گڑیا کا۔ میری میشی اپنے باپا کی ڈیتھ پر صدمے میں چلی گئی تھی، بولنا کھانا پینا ہنسنا چھوڑ دیا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیں وہ کتنی نازک ہے، لیکن اب سب نے اسے لاڈ دیے، اسے بہت سنبھال کر رکھا۔ میرے لیے وہ دگنی پیاری تھی کیونکہ میرے لیے دائب کی آخری نشانی تھی، اسے آپ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے تھی، وہ سب معاف کر سکتی تھی، اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی نہیں۔ عائشہ نے تڑپ کر ان کا ہاتھ تھاما، وہ خفا ہوئیں تو عائشہ تڑپ اٹھی۔ مجھے معاف کر دیں ایزل پلیز، میں میشی کو پنار سے زیادہ پیار دوں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ اب کہیں نہ جواد کو وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میں سب سے معافی مانگوں گی، دھیان سے بھی۔ عائشہ کے آنسو، ان کا سسکنا اور تڑپنا ایک بار پھر ایزل مریم جیسی پیاری روح کو مہربان کر گیا۔ جبکہ میشی دھیان کے پیچھے آئی تو غصے اور تکلیف کے پہاڑ پر جمع کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ دھیان بھیا،
میشی نے پاس رکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، جس پر دیان نے اس کی طرف حالی ویران آنکھیں جمائے دیکھا۔ ایک دن میں اتنی تکلیفیں چپینزی، دل ہے سینے میں پتھر تھوڑی ہے، وہ بولا مگر آواز لرزی۔ تبھی تو میشی نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، اسے کاؤچ پر بٹھایا اور خود بھی اس کا بازو پکڑے، ساتھ لگے پاس بیٹھی۔ عائشہ ممی بہت برا رو رہی ہیں، جواد انکل بہت چلائے، ان پر تھپڑ بھی مارتے تھے، اگر آئی جان نہ روکتی کیا ہم امید کر سکتے ہیں وہ اب پگھل جائیں گی؟ میشی کی حسرت و آس پر دیان نے ذرا پلٹے چپت سے اس کے سر پر رسید کی۔ میشی نے منہ بنایا، خبردار جو تم 10 بار ان کے سوری کرنے سے پہلے پگھلی ورنہ تمہاری پٹائی کروں گا۔ دیان کو سب سے زیادہ جو پتا تھا اس ملکہ جذبات کا، منہ بنائے وہ ہنسی تو دیانا ریز کا چہرہ بھی اذیت سے ذرا نکلا۔ ہاتھ تو لگائیں ذرا آپ مجھے، میرے کیپٹن آپ کو ادھر گم کریں گے جدھر CID بھی نہ پہنچ سکے گی۔ بچو غلمان کے نام کی تڑی لگائے ہوئے اترائی، اور باہدہ اس کا یہ ترانہ دنیا کے ہر رشک سے حسین تھا۔ میری پناہ CID سے 2 ہاتھ آگیا، وہ ہمیشہ مجھے ڈھونڈ لے گی۔ کیا اوزان لالا کو وہ مل گئے ہوں گے؟ میشی کال کرتا ہوں۔ دیان نے تکلیف کے سنگ اس کا ذکر کرتے ہی فوری میشی کو سر ہلانے پر اوزان کا نمبر ملایا۔ اوزان کا فون تو نہ لگا، تبھی دیان نے حسیب کو کال کی۔ حسیب لالا، دیان کی طرف اس کی پکار میں سمٹی۔ فکر مت کرو، ہم لوگ منہاس سکندر کے پاس موجود چپ تک پہنچ گئے ہیں، اوزان اور میرے لوگ اندر گئے ہیں، جلدی اچھی خبر دیتا ہوں۔ حسیب نے یہ خبر دے کر دیان کا سوکھے پتے کی مانند لرزتا دل ذرا بحال کر دیا، لیکن اوزان کے پیروں تلے سے زمین تب سرکی جب اس بند کٹیج میں صرف بے ہوش منہاس سکندر ملے، نہ تو زینش نہ ہی پنار، دونوں میں سے وہاں کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ اوزان دائب کی چلتی کائنات تھم کر رہ گئی۔ اسے کہتے ہیں زور کا جھٹکا دھیرے سے لگنا۔ میرا لاڈلا بیچارہ وہاں صرف منہاس کو دیکھ کر اس پر بجلیاں تو خوب گری ہوں گی۔ فیروز، تنویر اور مقبول ایک ساتھ تنویر کے خفیہ فارم ہاؤس کے تہخانے میں کھڑے، زمین پر بے سود پڑی پنار اور زینش کو دیکھ کر نج ہنس دیے۔ ارے ایسی ویسی، اب ہمیں جلد از جلد پاکستان سے نکلنا ہوگا دوستو۔ تنویر نے فوری جان بچانے کا مشورہ تھمایا، مگر تنویر کے مشورے پر فیروز اور مقبول جب ہنسے تو تنویر کو کچھ عجیب سا احساس چھو کر گزرا، دل کپ کپایا۔ نکلیں گے مگر ہم نہیں، صرف میں اور مقبول۔ دونوں تنویر کے اگل بغل ہوتے تہخانے سے نکلے تو گارڈز نے دروازہ بند کیا۔ تنویر کے پورے جسم میں فیروز کی شرد بار نظروں اور بھیانک الفاظ پر کرن سر دوڑا، وہ خوفزدہ ہوا۔ کیا مطلب؟ تنویر نے دونوں کے بیچ سے بکھلا کر نکلتے سرد مہری سے گورتے پوچھا۔ اپنے ڈر کو ہر ممکنہ چھپانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن جب فیروز اور مقبول حباست سے ہنسے، تنویر سے دوسرا سانس کھینچنا مشکل ہوا، ٹانگیں کپ کپائیں۔ بہت ستایا ہے تو نے تنویر، میری کمزوریوں کو استعمال کر کے، سو اب تجھے یہ بویا ہوا کاٹ دے، یقیناً بہت بری موت پڑے گی۔ مقبول کا بے ڈھنگا کہکہا ابھرا، ساتھ ہی فیروز نے اپنی گر حقارت سے تنویر پر پاشا پر تانی۔ تو پاگل ہو گیا ہے فیروز، دیکھ تو بول رہا ہے میں نے اپنی بیٹی کی خوشی اور ضد کے لیے تجھے دھمکایا تھا، اب ہم جیت گئے، ابھی بھی اگر آپسی انتقام یاد رکھا نا تو برباد ہو جائیں گے۔ وہ تو نے کسان اور اس کے بیٹوں والی کہانی نہیں سنی؟ مقبول، یار اسے سمجھانا، مجھے مت مارے۔ تنویر نے کمزور پڑتی آواز کو ہر ممکنہ رواں رکھتے فیروز کا دل پگھلانا چاہا، منت کی، مگر مقبول اور فیروز ایک ساتھ شیطانی ہنسے، بنا کوئی رحم کھائے ٹھیک تنویر کے دل پر فیروز نے فائر کیا۔ 1 2 3 فیروز کی آنکھوں کی نم پتلیاں ٹھہریں، جھٹکے سے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرتے بیٹھا، اوندے ہوئے زمین سے پٹخا۔ تو نے میرے دائب کو اس یعقوب کے ساتھ مل کر مارا، یہ سچائی جانتا ہوں تنویر، تو تیری یہ سزا قرض تھی، میری ساری اولاد سے عزیز تھا وہ۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے اسے بڑے کرب سے گزارا، پھر بھی اس کا بدلہ لینے کی خوشی ہو رہی ہے، اب جا جہنم میں منحوس۔ دیکھتے ہی دیکھتے تنویر وہیں چند اکھڑتی سانسیں لیتا دم توڑ گیا، جبکہ اس سے پہلے مقبول کے چہرے کے رنگ بھی فک ہوتے۔ بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے فیروز نے پہلو میں کھڑے مقبول کے سینے میں بھی سرت سے پلٹے پاک کی 3 گولیاں اس اجلت میں گھسائیں کہ مقبول جان کو تڑپنے کا موقع بھی نہ ملا۔ مقبول کی آنکھیں اس بے رحمی پر باہر کھوبلیں، سسک گیا، اور تو میرے آریز کو جان بوجھ کر مارنے والا کتا، تنویر کے ساتھ تو بھی جہنم جا، اٹھاؤ ان دونوں گندگی کے ڈیروں کو یہاں سے اور وہاں پھینکوانا چاہے ان کے جسموں کو چیل کوے نوچ جائیں۔ فیروز شمشیر نے دونوں کو جہنم واصل کیا اور دونوں کی لاشوں کو اپنے آدمیوں کو کہے خود سے پھینکوایا۔ اپنے چہرے تک آتی ان 2 کی لہو کی بوندیں رگڑتا وہ خود فارم ہاؤس کے حال میں آیا، اپنی گن میں دوبارہ سے گولیاں بھریں، کسی مہدوش پاگل کی طرح وہ خون کا پیاسا بھیڑیا دکھائی دیا جسے اپنی اولاد کی بددعائیں نگل گئیں۔ اب تیری باری ہے اوزان دائب انصاری، تو نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اپنے ہی وارث کی جان لوں۔ آج ایک دادا اپنے پوتے کی جان لے کر پھر سے آسکر وننگ پرفارمنس دے گا۔ سرخ نفرت سے لیس آنکھیں بحال کے انٹرس پر گاڑے فیروز نے زہر ہند ہو کلامی کی، جبکہ پاس آ کر رکتا آدمی میز پر فیروز کی فلائنگ ڈاکومنٹس رکھتا مؤدب ہوئے ذرا پیچھے ہٹا۔ سائیں آپ کی 2 گھنٹے بعد فلائٹ ہے، دونوں لڑکیوں کا کیا کرنا ہے؟ اپنے آدمی کے غلیظ انداز میں کی آخری استفسار پر فیروز نے اکڑی گردن اور تنی۔ وہی جو مناسب ہوا، دیکھتے ہیں اوزان دائب میں کتنا دم ہے تو میرا ہی پوتا، مجھ سے ہارنا اس کے خون میں نہیں، پھر بھی یہ تماشا دیکھنے میں مزیدار ہوگا۔ فیروز کی زہریلی ہنسی پر اس کا ساتھی شاکر بھی متفقہ شیطانیت سے ہنس پڑا۔
جا کر لڑکیوں کو دیکھ مرور گئی ہیں، یہ زندہ ہیں، ہوش میں نہ آنے پائیں اذان کے آنے تک۔ فیروز کے کہنے پر شاکر فوری فرمانبرداری سے سر ہلاتا یوں اپنے دوسرے ساتھی کو لیے تہخانے کی جانب بڑھا جیسے چاہتا ہی یہی ہو۔ اس کے گندے ارادے اس کی شکل پر صاف واضح تھے۔ بے ہوشی کا اثر زائل ہوتے ہی زینش کا دم گھٹنے لگا، ہاتھ اس زمینی فرش پر مارے، وہ بمشکل سانس لیے جاگی، گپ اندھیرے کو چیرتا لہراتا سبز بلب اور کچھ فاصلے پر بے سود پنار کو دیکھتی وہ اس جگہ دم گھٹنے کے باوجود کراہتی گردن مسلتی اٹھی دیوار کا سہارا لیے کھڑی ہی ہوئی۔ جب باری بوٹوں کی آہٹ پر زینش نے ڈر کر دم سادہ اپنی حفاظت کو سامنے زمین پر نوکیلی لکڑی پر نظریں جمائیں، اس بیچ وہ گہرے گہرے سانس لیتی خود کو کمپوز کر رہی تھی۔ اوئے ہوئے بھئی حسینہ تو جاگی، چل بھئی دوبارہ تجھے بے ہوش کرتے ہیں اپنے طریقے سے۔ شاکر نے کمینگی کے سنگ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے کہا لگایا۔ اس سے پہلے وہ زینش کے قریب آتا وہ وہیں زمین پر پڑی لکڑی اٹھا کر اس کی طرف ہونہار نظروں سے دیکھتی بڑھی، مگر شاکر نے ایک ہی جھٹکے سے زینش کو گردن سے دبوچا۔ تبھی زینش نے چیختے ہوئے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن درد و گھٹن کے باوجود خوف نہ کھاتے وہ کیل دار ڈنڈا زینو نے اس کے منہ پر دے مارا، جس سے شاکر کا جبڑا چڑھ گیا اور اسی سبب شاکر نے سوچ سے درد کے سبب تڑپتے اٹھتے پلے دھکیلا، جس پر زینش کا سر بری طرح دیوار سے پڑ رہا۔ تیری تو شاکر نے لپک کر زینش کی گردن دبوچی، رہی سے ہی سانس مزید گھٹی، جبکہ شاکر کے اس کی شرٹ پکڑ کر نوچنے پر زینش بری طرح داڑھی۔ شاکر کا دوسرا ساتھی چیخ کر سنے سیڑھیاں پھلانگتا فوراً اندر آیا۔ اوئے کیا کر رہا ہے فیروز، جان لے لے گا، تجھے بے ہوش کرنے بھیجا تھا اسے۔ شاکر کی خلیج نظر کی تاب نہ سہتے زینش کو لگا اس سے مزید سانس نہ لیا جائے گا، اور تبھی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتے وہ وہیں گری۔ یہ تو شاکر کو فیروز کا ڈر تھا، تبھی اپنا زخمی جبڑا مسلتا وہ تنتناتا ہوا زینش کے بے سود ہوتے ہی چہرے کا لہو رگڑتا وہاں سے تنتناتا نکل گیا۔ زینش نے کراہ کر کروٹ لی اور وہیں بے جان ہو کر رہ گئی۔ جلی نہ ہو تو کیوں روئے جا رہی ہے میری دھی، شام تو آج کی بہت کرمناک تھی۔ ایک خوب کا عالم تھا باہر جو حسیب کا انتظار کیے لیٹے لیٹے سوئی، کسی بہت بھیانک خواب کے زیر اثر جب چیخ کر جاگی تو سائمہ صاحبہ فوری دوڑی اس کے پاس آئیں۔ ان کے پاس بیٹھتے ہی بہار نے ان کی گود میں اپنا سر رکھ لیا۔ دل بہت درد میں ہے سائمہ آنٹی، جیسے کسی نے میرے دل کے بہت قریب چنگاری جلا دی ہو۔ حسیب تو ٹھیک ہوگا نا؟ بہار کے آزردہ سوال پر سائمہ بھی پریشان ہوئی، اس کے ساتھ ماں کی اور اس کی پیاری بہار کی دعائیں ہیں بھلا چنگا ہوے گا وہ کھوتا نہ گھبرا پتری۔ سائمہ کے پیار سے بال سہلانے پر وہ سکون سا ان کی انگلیوں کی پوروں سے خود میں اترتا محسوس کر رہی تھی، پر دل کو کیسے سنبھالتی تھی تو بیٹی نہ باپ دنیا سے چلا گیا اس کی خبر پہنچ آئی تھی تو پھر ڈیڈ۔ بہار کی سسکی سی سانس میں دبی، اس لفنگے کو رب ہدایت دے، اگر تجھے وہ بے رحم اتنا ہی یاد آ رہا ہے تو فون کر لے، میں تجھے نہیں روکتی پتر، جیسا بھی ہے تیرا باپ تو ہے ہی۔ سائمہ نے جبراً صحیح پر بہار کی تشفی کروائی، مگر وہ یکدم اٹھ بیٹھی، فون تک اٹھایا، پر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ بیٹھے بیٹھے سائمہ ہنزادہ کے تڑپتے سینے لگی۔ نہیں، میں نفرت کرتی ہوں ان سے، بیٹیوں کے ساتھ تو باپ کی محبت مثالی ہوتی ہے، ہمیشہ سنا ہمیشہ پڑھا، لیکن اس شخص نے مجھے اور کنول کو ہمیشہ بربادی کی راہ پر ڈالا۔ بس ایسے ہی دل گھبرا رہا ہے، کیا میں کنول آپا کو کال کر لوں سائمہ آنٹی؟ بہار کی حسرت پر سائمہ ہنزادہ کا دل کرلا گیا۔ پوچھتی کاہے کو ہے میری جان، کر لے تاکہ تیرا دل اس سے گل کر کے ہولا ہو، میں بھی آسیہ کو کہہ کر کھانا لگواتی ہوں، فون کر کے آ جا تو بھی باہر، شاباش۔ وہ محبت کی حد نچھاور کی اس کے پاس سے اٹھیں اور دائیں گال محبت اور شفقت سے سہلائے۔ اٹھ کر کمرے سے نکلی، بہار نے فون پکڑا اور کنول کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ مل جائیں، وہ سلامت رہیں، پلیز اللہ۔ کنول باہر ہی کاؤچ پر بیٹھی پل پل سسک رہی تھی جب فون پر بہار کا نام دیکھتے کنول نے سارے آنسو گھوٹے، کتنی ہی دیر بے یقینی سے فون سکرین کو گھونٹتی رہی۔ بہار، تم نے مجھے خود کال کی، کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ کنول کی آواز سے بہار کو اندازہ ہوا وہ بھی کرب میں ہے، تکلیف دگنی ہو کر رہ گئی۔ بس یوں ہی آپ کی فکر ہو رہی تھی، اب رو رہی تھی کیا؟ بہار کا سوال کنول کو درد کی گہرائی میں لے گیا۔ تم نے پہلی بار میری فکر کی، مجھ سے تو وہ بھی نہیں ہوئی۔ نہیں، رو تو نہیں رہی، بس یوں ہی خود سے لڑ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کنول کا ٹوٹا لہجہ بہار کو غمزدہ کر گیا۔ ایک بات کہوں گی تو کیا مانیں گی؟ بہار نے تکیے سے ٹیک لگائی۔ کنول نے دم سادہ، ہاں کہو، کوشش کروں گی۔ کنول کے لہجے میں آس و یقین کی ہلکی سی موجود رمق نے بہار کا دل مٹھی میں لیا۔ برا بننا چھوڑ دیں، خود سے جڑے چند اپنے جو آپ کے پاس ہیں انہیں خود سے دور مت ہونے دیں۔ موت کا ایک دن مقرر ہے آپا، جس کی کسی کو خبر نہیں، لیکن جیتے جی اپنی لالچ مفاد و خود غرضی سے کسی کو دکھ نہ بنے، کسی کا دکھ نہ بنے۔ اکیلا پن موت سے زیادہ برا ہے، کہ بہارے سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ کہیں دل کے نہاں ہنوں میں آج بھی آپ کے لیے میرے دل میں فکر موجود ہے جو میں نکال بھی نہیں سکتی۔ ممی نے کبھی ماتھے پر بوسہ تک نہیں دیا اور آپ نے گلے تک نہیں لگایا، بس میری اس محرومی کو سوچ کر سمجھ جائیں کیوں بہار اتنے سال پاگل رہی۔ میں اس تکلیف سے جب سے باہر آئی ہوں
دعا کرتی ہوں خدا کسی دشمن کو بھی اکیلے پن سے نہ گزارے، اور آپ کے لیے میں چاہ کر بھی اللہ سے ایسی سزا نہیں مانگ سکتی آپ کی شفقت کے باوجود۔ سو پلیز ترال انکل کو کھونے کی غلطی مت کیجیے گا، جیتے جی مر جائیں گی آپا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ جانتی تھی اس سے زیادہ قول سن نہ پائے گی۔ دونوں کی آنکھوں میں بلکتی ہوئی حسرت تھی، وہ بربادی تھی جو ان کے ماں باپ نے ان کے مقدر میں لکھی۔ ایک اس فیز سے گزر چکی تھی جبکہ دوسری گزر رہی تھی۔ طلاق دو لوگوں میں بھلے ہوتی ہو لیکن اس کا اثر ان کی اولاد پر کیسے کیسے ہوتا ہے، یہ سوچنا بھی سہانے روح ہے۔ اذان کا ذہن وہاں صرف منہاج سکندر کو دیکھ کر بک سے اٹھتا معاف ہو چکا تھا۔ اسے ریسکیو کے وہ لوگ اس بند ڈربے سے باہر لائے۔ منہاج سکندر کے سر پر پہلے والی جگہ کے ساتھ ہی ویسا ہی وار کیا گیا تھا جہاں وہ گرے ملے، ادھر فرش پر خون ہی اتنا تھا کہ اذان خوف کھا گیا۔ فوری منہاج سکندر کو ہاسپٹل بھجوایا اور خود شاید اس جنگل کو ہی آگ لگا ڈالتا اگر چاچو کی جانب سے بروقت پتہ موصول نہ ہوتا۔ اشاعت کو حسیب نے ہاسپٹل روانہ کیا جبکہ طفیل، حسیب اور اذان ساتھ میں تنویر کے خفیہ فارم ہاؤس روانہ ہوئے۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو فارم ہاؤس کی گیٹ سے 4 عدد آدمی 2 بوریاں اٹھا کر باہر نکل رہے تھے۔ کہیں اس تنویر نے اپنے ساتھیوں کو ٹپکا تو نہیں دیا ویرے؟ طفیل ذرا پتہ کرو یہ منحوس بوریوں میں کیا بھر کر لے جا رہے ہیں؟ اذان اور حسیب ایک گاڑی میں جبکہ طفیل سپاہیوں کے ہمراہ تعاقب میں تھا۔ حسیب نے پہلی خود کلامی اذان کا ضبط سے سرببول چہرہ دیکھے کیچب کے ساتھ یہ فون سے طفیل کو آرڈر دیا۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا مگر اسٹریٹ لائٹس کے سبب سب واضح تھا۔ اوکے سر میں دیکھتا ہوں۔ طفیل کے جواب پر حسیب نے گردن موڑے فارم ہاؤس کی گیٹ کی طرف دیکھ کر اپنی گن لوڈ کرتے ہوئے اذان کو دیکھا۔ دادا ایسے نہیں مر سکتے حسیب، ان کو ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اذان کے چہرے پر نفرت کی پرچھائیاں تھیں تو سنہری آنکھیں زینش کے اس خاص دن کے غارت ہونے پر لال۔ اس سے کوئی وعدہ پورا وقت پر پورا نہیں کر پایا حسیب، جب سے وہ میری زندگی میں آئی ہے تکلیف اور بس تکلیف سہ رہی ہے۔ آج اس کی زندگی کا خاص دن تھا اور دیکھ بے بس بنا یہاں اس سے بے خبر بیٹھا ہوں اور دھیان اس کی تکلیف کم کرنے کے کہہ آیا ہوں، پر پہلی بار خوف سے دل پھٹ رہا ہے کہ اگر وہ تو یہاں بھی نہ ہوئی۔ اذان کی آواز میں واضح ٹوٹ پھوٹ تھی۔ فکر کیوں کرتا ہے، ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے دونوں کو، طفیل کی خبر آنے دے، حملہ کرتے ہیں۔ ٹینشن مت لے، زینو بابی کی شام برباد ہوئی ہے تو رات حسین کر دیں شہزادے۔ حسیب نے اسے ڈوبتے دل کو بحال کرنے کی بھرپور کوشش کی جبکہ ساتھ ہی طفیل کی آواز پر حسیب چوکنا ہوا۔ سر یہ تو غضبناک ہے، تنویر اور مقبول دونوں کی لاشیں ہیں، یہ میں نے چاروں کو ٹپکا دیا، اب ان لاشوں کا کیا کروں؟ طفیل کی خوف سے ہٹی آواز پر حسیب نے بکھلا کر اپنی طرف دیکھتے ہوئے جان ہرتے اذان کو دیکھا۔ یا میرے خدا، یہ سب اس نے اکیلے کیا؟ کیسا ہیبت ناک شخص ہے؟ تم ایسا کرو دونوں کی لاش تھانے پہنچاؤ، میں واپسی پر بتاتا ہوں کیا کرنا ہے، ابھی آ جاؤ سپاہیوں کو لے کر واپس ہم حملہ کریں گے۔ حسیب کے جملوں نے اذان کے ماتھے پر شکنیں اتاری، بنا حسیب کی سنے وہ بپری موج بنا گاڑی سے نکلا۔ حسیب بھی دوسری طرف سے اپنی دونوں گنز لیے باہر نکلا۔ اذان رک جا۔ حسیب نے اسے روکا مگر اذان نے نہ کوئی پکار سنی نہ کسی کی رحم بھری درخواست۔ گیٹ پر پڑے دونوں گارڈز کو اس سے پہلے پھڑکاتا حسیب نے بروقت دونوں کا نشانہ لگایا۔ اذان نے گردن موڑ کر حسیب کو کھا جاتی نظروں سے دیکھا جس پر حسیب نے بتیسی پھیلائی۔ سوری برو، میں تجھے کسی کا قاتل کیسے بننے دے سکتا ہوں؟ تیرے ہاتھ شفاف دعاؤں والے ہی سجتے ہیں اور ایسے ہی سجیں گے، اب شرافت سے میرے پیچھے چل ورنہ حسیب خانزادہ کا سر پھرا تجھے بھی ٹھوک ڈالے گا۔ لیچڑ بننے پر یہ قتل و غارت ہم پر سجتا ہے ویرے، آجا شاباش۔ حسیب کے لہجے میں ایسا ٹھاٹھے مارتا وفا کا سمندر تھا کہ اذان کو لگا اس کے پیروں میں کسی نے بیڑیاں ڈال دی ہوں، ایک نمبری کمینہ ہے تو حسیب۔ اذان نے اس کے پاس سے آگے گزرنے پر تل ملا کر اسے کوسا جبکہ خانزادہ صاحب آگے بڑھتے گئے۔ طفیل اور سپاہیوں نے 10 منٹ تک پورے فارم ہاؤس کو باہر سے گھیرا تاکہ فیروز شمشیر فرار نہ ہو سکے۔ وہیں تہھانے میں جمع دھول مٹی اور وہیں رکھے مٹی کے تیل کی سمیل پنار کے حواسوں کو بری طرح جکڑ گئی۔ پنار نے گہرا سانس بھرتے آنکھیں کھولی، سیاہ چھت اور اس سے لٹکتے مکڑی کے جالے دیکھتی وہ فوری اٹھ بیٹھی اور یوں اچانک اٹھنے پر دماغ یوں درد کیا جیسے کسی نے بری طرح ہتھوڑے برسائے ہوں۔ پنار نے فوری زینو کو ڈھونڈنے کو نظر پھیری تو دیوار کے پاس وہ کروٹ پر بے سود گری پڑی تھی۔ پنار نے فوراً اٹھتے لپک کر اس کے پاس بیٹھتے سیدھا کیا۔ ہلکی سی تہھانے میں لگی سبز روشنی کے باوجود زینش کا پورا چہرہ سفید دیکھ کر پنار کے حلق میں کانٹے سے اگے اوپر سے ماتھے پر بری طرح سرخی اور چھوٹا سا زخم آویزا تھا جس سے خون رس رہا تھا۔ ڈر کر ہاتھ بڑھائے اس نے زینش کے ناک کے قریب اس کی سانس محسوس کرنے کو ہاتھ کیا، تبھی حدت محسوس ہونے پر پنار کی جان میں جان آئی۔ زینو میری جان، ہوش میں آؤ، یا اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دیں، اسے کچھ نہ ہو پلیز، اسے اپنی امان میں رکھیں۔ یہ کس جانور نے کیا تمہارے ساتھ؟ باہر ہوتے حملے پر فیروز نے شاکر اور اس کے ساتھی کو تہھانے دوبارہ بھیجا تاکہ وہ دونوں لڑکیوں کو لا سکے، فیروز ان کو ڈال بنا کر فرار ہو سکے، مگر پنار کو جب کسی کے قدموں کی چھاپ سنائی دی تو فوراً اٹھی، وہی تہھانے میں پڑا لکڑی کا بالی ڈنڈا جو کافی نکیلا تھا اٹھا کر سیڑھیوں کے پاس چھپی۔ جیسے ہی وہ دونوں دندناتے نیچے آئے، پنار نے پوری قوت سے کھینچ کر وہ لکڑی کا تختہ جو کیلوں سے ہٹا تھا دونوں کے سر میں مارے، موقع پر دونوں کو بے ہوش کیا۔ انہی بے ہوش ہونے والوں میں ایک شاکر بھی تھا جسے زینو نے پہلے ہی کراری ڈوز دی اور اب پنار کے حملے کے بعد مشکل ہی تھا اس کا بچنا۔
और फ़ौरन से वापस लपकी, ज़ेनिश को पूरी कुव्वत से उठाकर बिठाया और उसकी बाजू पकड़े, अपनी गर्दन में घुमाकर अपने सहारे के संग इसे उठाए साथ लेती आहिस्ता-आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। ज़ेनिश के कदमों में भी ज़रा घुटन से निकलने पर जान आई, जिसके सबब वो पिनार के साथ ही तहखाने से निकली तो सामने एक कमरा दिखाई दिया। पिनार ने फ़ौरन से इसे कमरे में ले जाते आहिस्तगी से बिस्तर पर लिटाया और साइड टेबल पर रखे खाली गिलास को लिए वॉशरूम की तरफ दौड़ी। गिलास को पानी से भरा, स्पीड बाहर होती फायरिंग पर पिनार ने लपक कर रूम का दरवाज़ा अनलॉक किया और खिड़कियों के पर्दे हटा दिए। या अल्लाह इसे होश दे। पिनार ने उसके चेहरे पर पानी से तर हथेलियों को फेरा, मगर ज़ेनिश होश में न आई। उसके ज़ख्म से निकलते खून को साफ़ किया। वहाँ कट था। पिनार का दिल उसके बेहस हरकत वजूद पर कांपा। ऊपर से गोलियों की आवाज़ें करीब से करीब आ रही थी। तुम उजान भाई की अमानत हो मेरे बीबी बच्चे, प्लीज़ होश में आओ। या अल्लाह ऐसा मत करे ना, इसे क्या हो गया, ये होश में क्यों नहीं आ रही? उफ़। पिनार ने हर कोशिश की, लेकिन ज़ेनिश का पूरा वजूद बर्फ़ हो रहा था। वहीं हसीब ने तमाम मज़ाहमत करते कुंडों का काम तमाम किया। उज़ान दाइब और हसीब तब थमे जब फार्म हाउस के मरकज़ी हाल में हंसता हुआ फ़िरोज़ शमशेर उनके पैरों तले से ज़मीन सरका गया। हंस मत। हसीब की दाढ़ ऊंची दीवारों से टकराई, लेकिन वो फ़िरोज़ शमशेर अंसारी के बेढंगे कहकहे तले दब कर रह गई। मेरे जा तो ढूंढ दोनों को, मैं इसे देखता हूँ। हसीब ने उज़ान की तकलीफ़ के पेश नज़र से जाने को कहा, मगर उज़ान अपनी जगह से ना हिला। बस नफ़रत से फ़िरोज़ शमशेर को देखने लगा। हाँ भाई, ढूंढ ही लिया तूने लाड़ ले। बाकी तो अपने दादे जैसा शातिर और माहिर निकला, और सोने पर सुहागा यार भी अपने जैसा बनाया। तुम दो की दोस्ती मुझे बहुत जेलस करती थी, कसम से। मैंने आज तक हसीब हंज़ादा जैसा यार नहीं पाया ना। खैर, मारना तो मैंने बस तुझे था उज़ान, पर अब अगर तूने हंज़ादा को साथ लाया है तो इसे भी मौत क्या होती है जानना होगा। फ़िरोज़ के हाथ में लोड हुई गन थी, जबकि उज़ान का एक हाथ अपनी पिछली जानिब पतलून की सिम दबी गन पर था, जबकि हसीब की गन ऑलरेडी फ़िरोज़ पर तनी थी। इतना मत उड़ हवा में, फ़िरोज़ के ज़मीन पर गिरने के बजाय इस गड्ढे में जा उतरे जहाँ तेरी कब्र मुकर्रर है। फेंक दे हथियार, वरना आज तेरे जिस्म की चीथड़ उड़ा दूंगा। हसीब को उसके अब तक अकड़ने पर आग लगी। तो फैल भी दो सिपाहियों के हमरा जब गन्स ताने अंदर लपका तो फ़िरोज़ के चेहरे पर हफ़ीफ़ सी फ़िक्र उतरी, क्योंकि फ़िरोज़ के बस 2 लोग बचे थे, जबकि वो लोग नफ़रत और ताकत दोनों में हावी लगे। वहीं जिस रूम में पिनार ने ज़ीनू को ले जाकर रखा, ये आवाज़ें से बहुत करीब सुनाई दी। तभी लाक दरवाज़ा खुले, वो ज़रा सा बाहर झांकी तो इसे सिर्फ उज़ान ही दिखाई दिया, जैसे दिल तड़प गया हो। दरवाज़ा मज़ीद खोले वो जब बाहर निकली तो उज़ान ने इसे देखा। पिनार ने इसे ज़ीनू का बताने को इशारा किया, जबकि उज़ान ने जवाबन इसे फ़िरोज़ शमशेर पर किसी चीज़ से वार का इशारा किया, क्योंकि फ़िरोज़ अब हसीब को ज़िंदा दरकार था। पिनार ने फौरी अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया और कुछ मारने के लिए कमरे में वापस जाकर ढूंढने लगी। तभी शीशे का आवाज़ नज़र आते ही पिनार ने फौरी से फूलों की मुरझाई टहनियों से हाली किया और अपनी हील्स भी वहीं उतारी। नंगे पैर ही दरवाज़ा खोले बाहर आई। ठीक इसी लम्हे फ़िरोज़ के एक साथी को तुफ़ैल, जबकि दूसरे को हसीब ने टपकाया और फ़िरोज़ को बिना संभलने का मौका दिए पिनार ने पूरी कुव्वत से वो शीशे का आवाज़ फ़िरोज़ शमशेर के पीछे जाते सर की पिछली तरफ मारा। फ़िरोज़ इस वार पर आंखों के सामने आते अंधेरे पर गन वहीं फेंकता अपना सर जकड़ गया, जबकि हसीब ने लम्हा लगने से पहले तुफ़ैल को इशारा किया। दबक कर उसकी गन उठाए फ़िरोज़ शमशेर को फौरी हथकड़ी पहनाते ज़मीन पर धक्का दिए धकेला। फ़िरोज़ शमशेर ऐसे जकड़ा के दिल हराज चीख उसके हल्क से निकलते ही से बेहोश कर गई। पिनार और वो आवाज़ वहीं फेंकती रोती हुई उज़ान को देखने लगी। उज़ान भाई, वो ज़ीनू। पिनार की आवाज़ हल्के में दसी, इससे पहले ही उज़ान उसके पास से गुजरता कमरे की तरफ दौड़ा। बेड पर बेजान पड़ी ज़ेनिश को देखते ही एक लम्हा दरवाजे में ही इस मजबूत हिसाब वाले के कदम पर थराए। पिनार और हसीब भी पीछे ही लपके। या अल्लाह, मुझे मेरी ज़ेनिश के लिए मत आजमाइएगा, मैं ये नहीं सह पाऊँगा। इसे मेरी ज़िंदगी भी लगा दे, मगर इसे मुझसे दूर मत कीजिएगा। उज़ान ने हिम्मत करते कदम इस बेहाल रूह नशीं तक पहुँचाए। नर्म बिस्तर पर लेटी ज़ीनिश का खूबसूरत मुलायम गुलाबी चेहरा सफ़ेद था, माथे पर गहरा सुर्ख निशान। यही देखकर उज़ान की आती जाती सांस रुकने लगी। पिनार तक रोती करीब आई। हसीब ने भी फौरी मामला संगीन देखते एम्बुलेंस को कॉल की। ज़ीनिश आंखें खोलो। उज़ान ने इसके करीब ही झुक कर बैठे उसके सर तले हाथ रखकर ऊंचा किए, दूसरे हाथ से उसकी गाल सहलाई, मगर वो ऐसी सर्द थी कि उज़ान का दिल मजीद नौच गई। क्या हुआ है इसे पिनार? उज़ान ने डरते लहजे में पास खड़ी पिनार को देखा, जिसके अपने आंसू थम न रहे थे। पता नहीं इसे बंद जगह से खौफ आता है, इसकी बचपन से बंद जगहों पर सांस बंद हो जाती है। हम पहले मिन्हास भाई के साथ जिस जगह थे तब ये होश में थी, इसके बाद अचानक वहाँ कुछ लोग आए, मिन्हास भाई के सर पर वार किया और मुझे और जीनों को कुछ सुंघा कर बेहोश किया। जब मुझे होश आया ये ऐसे ही थी, जख्मी निढाल, इसकी धड़कन बहुत मध्यम है। पिनार के बताने पर उज़ान ने इसे बिना लम्हा ज़ाया किए अपनी बाजुओं में उठाया। फौरी इसे लेकर हॉस्पिटल रवाना हुए। ध्यान को भी हसीब ने हॉस्पिटल पहुंचने का कहा। खुद हसीब फ़िरोज़ का मामला देखने थाने निकला। ध्यान जब हॉस्पिटल पहुंचा तो कॉरिडोर में पिनार और लाला को देखता वो इन दोनों की सिम दौड़ा। पिनार रोती हुई उठकर ध्यान से फौरी गले लगी। पिनार, तुम ठीक हो? ध्यान ने उसका चेहरा हाथों में भरे तड़प कर पूछा, जिस पर पिनार ने रोते हुए सर हिलाया और आईसीयू रूम के बाहर खड़े उज़ान को देखते दोनों ही उसकी तरफ बढ़े। लाला, जीनू भाभी को क्या हुआ? वो आईसीयू रूम में क्यों है? ध्यान का दिल तो उज़ान को देखकर ही कँपकँपाया। उज़ान दाइब की सुनहरी आंखें मुतवरम और बेरंग आज पहली बार दरियाफ्त हुई। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है उसे खौफ के सबब। उसकी ज़िंदगी खतरे में, और मैं यहाँ खड़ा उसकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती धड़कन देख रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा।
ध्यान और पिनार दोनों की आंखें उजान की हालत पर अंगारा हुई। खुद पिनार का दिल जेनिश की हालत पर आधा हुए जा रहा था। परेशान मत हो, ठीक हो जाएगी। आए यहाँ, पिनार जाओ लाला के लिए पानी लेकर आओ। ध्यान ने दोनों हाथों से इस मजबूत मगर इस वक्त बिखरे शख्स को पकड़े वहीं लगी कुर्सियों की जानिब लेकर बिठाया। पिनार फौरन से सर हिलाती पानी लेने गई। आज का दिन बहुत मुश्किल था। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी भी हमेशा की तरह आप पर डाल दी। अल्लाह आपको सुरखरू करते हैं, हमेशा आज भी किया। वो डर गई हैं लेकिन अब तो सब ठीक है, रिकवर कर लेंगी। अब दिल मत हारें, वही तो अज़ान ताइब का कुल हौसला है, हिम्मत थोड़ा हारेंगी। ध्यान के अल्फाज इस वक्त अज़ान को सुनाई देने बंद थे। वो सर झटक कर उठ खड़ा हुआ जैसे सांस रुक गई हो। इसी लम्हे आईसीयू रूम से डॉक्टर बाहर निकला। कैसी है वो? डॉक्टर तैयब की चेहरे की परेशानी। उजान का दिल लर्जा गई। उसकी हालत अच्छी नहीं है उजान, उसकी हार्ट बीट मामूल पर नहीं आ रही। इसे हम स्पेशल केयर में शिफ्ट कर रहे हैं, दुआ करो इसके लिए। डॉक्टर ध्यान, आप मेरे साथ आएँ। डॉक्टर तैयब तो रही सही जान भी खींची। क्या दुआ करूँ मैं? वो मेरे सारे लफ्ज़ छीन चुकी है। वो तो खुद मेरी दुआ है, मुझसे कैसे छीनी जा सकती है? नहीं प्लीज़ ऐसा कोई मत कहे कि वो ठीक नहीं। उजान ने बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते दीवार का सहारा लिया था। पिनार ने बर वक्त उजान को संभालना चाहा, पकड़ कर बिठाए, पानी पिलाया, मगर उजान ने हाथ से गिलास परे सरका दिया। हौसला करें उजान भाई प्लीज़। पिनार की आंखें उजान की अजरदा हालत पर भीगी, लेकिन उजान की आंखें तो इस दरवाजे पर तकलीफ से लगी थी जहाँ वो मौजूद थी। उसकी ज़िंदगी खौफ अंधेरे से जोड़ने वाला मैं हूँ पिनार। उज़ान इस वक़्त समझ ना पाया वो क्या कह रहा है। बस उससे पल-पल दूर जाती ज़िनिश उसकी भी जान निकाल रही थी। ऐसा मत कहें प्लीज़, इसे ये खौफ बचपन से लगा कि वो बहुत डरपोक सी बच्ची थी जिसे आखिरी में डराती हैं। तो अलाया अन्नी ने अपनी ज़िंदगी में से अपनी छाँव से एक लम्हा ना निकाला, तभी तो वो ऐसी बनी, कई डर कई खौफ पाल बैठी। लेकिन जब वो आपकी हुई है ना, जब से वो बहुत बहादुर हो गई है, देखिएगा ठीक हो जाएगी। इससे भी संगीन हालत से लौटी है। जब अलाया अन्नी की डेथ हुई थी तब हम उनको छोड़कर इस फ़िक्र में थे कहीं एक के बजाय 2 जनाज़े ना उठ जाएँ। लेकिन वो हिम्मत करके जीने लगी। पहले उसके पास यकूब हैदर थे, अब तो बहुत सारे अपने हैं। खुद को ब्लेम मत करें, वो यूँ ही डराती है सबको। पिनार के हौसला देते अल्फाज के बावजूद उजान ने तासुफ के संग पिनार को देखा। लेकिन इसे कहो मुझे मत डराए पिनार। अज़ान के इस एक जुमले में ऐसी तड़प और तकलीफ थी कि पिनार से कुछ लम्हा कुछ बोला ही ना गया। इतनी मोहब्बत करते हैं इससे? पिनार के सवाल में अज़ान ने गहरा सांस खींचा। तुम नहीं समझोगी। अज़ान के जुमले पर पिनार उदास सा मुस्काई। भूल रहे हैं आपकी मोहब्बत इस बंदी ने भी काफ़ी धुआंधार की है। इस परचम तले हम भी खड़े हैं मोहतरम। ये सब वो सिर्फ अज़ान के दर्द में कमी के सबब बोली। जैसी मोहब्बत इस पागल ने की है वहाँ तक कोई नहीं पहुँचेगा। लिखवा लो। अज़ान के सच्चा रश को यकीन पिनार को दिली राहत दे गया। आप भी कर लें फिर इसकी हद तक मोहब्बत और दुआ में मांग लें इसे। शायद वो आपकी दुआ से ही वापस आने की ज़िद लगाए बैठी हो। आपको शायद पता ना हो उसका एक ख्वाब ये भी था कि कभी वो मौत की आगोश में जाए तो उसे वापस ज़िंदगी की तरफ लाने वाली रज़ा अल्लाह की हो, मगर दुआ आपकी हो। पिनार कहकर उठी और चली गई, जबकि अज़ान दाइब कितनी ही देर कुछ बोलने तो दूर दूसरी सांस लेने के काबिल भी ना रहा। डॉक्टर तारिक यहाँ के बहुत जाने माने डॉक्टर थे। बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ अपने ज़ाती क्लिनिक पर भी बैठते। असल से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तबीयत हील की हिफाजत का तारिक ने यकीन दिलाया। अरमान की गाल और माथे की ड्रेसिंग की तारिक ने असद ही के कहने पर अरमान को पेन किलर और नींद की गोली दी ताकि वो कुछ देर सो ले, क्योंकि इस खड्डे में गिरने के सबब अरमान को कुछ अंदरूनी चोटें भी आईं जिनका एहसास इसे जिस्म के ठंडा होने पर होना शुरू हुआ। ये प्यारा बंदा तुम्हारे लिए इतना अजीज़ क्यों है असद? तारिक साहब ने बेसुध अरमान को वालहाना परेशान नज़रों से देखते असद को बाम पे सवाल किया। जब इनकी एज अ कैप्टन तकर्री हुई थी तब मुझे याद है हमें ऐसे ही एक गद्दार दहशतगर्द को पकड़ने का मिशन साथ मिला था। लेकिन इस बीच मैं इस कदर ज़ख्मी हो गया कि बचना मुश्किल था। पर इस बहुत ही पसमानदा गाँव में वो वाहिद डिस्पेंसरी थी जहाँ मुझे रखा गया। खून की अशद ज़रूरत थी और आप जानते हैं मेरा रेयर ब्लड ग्रुप था AB नेगेटिव, जो इस गाँव के तो दूर पूरे शहर में भी ना था। लेकिन अल्लाह ने मेरी जान अरमान सियाल के खून से बचाई। इनका भी AB नेगेटिव था और इस वक्त इस डिस्पेंसरी का हेड डॉक्टर हैरान था कि अल्लाह का कोई खास करम हुआ है कि एक जगह ऐसे रेयर होने वाले 2 लोग इकट्ठे मिले। जो नामुमकिन होता है तब से हम पक्के सच्चे भाई बन गए। तकलीफ़ इनको होती है मगर एहसास मुझे होता है। मैंने इसी लम्हे दुआ की कि मुझे सर्विस के बीच हमेशा अरमान सियाल का जूनियर रखिए, ये जहाँ जाए असद इनके साथ जाए। असद की बातों को सुनकर तारक भी जज़्ब भरा मुस्कुराया और असद का कंधा थपकाया। खैर आप बताएं दाहिल कैसा है? असद ने फौरी रुख पलटा। हालत अभी बुरी है, अगले 24 घंटे अहम है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है उसकी ज़िंदगी बचाने की। बाकी अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी और मौत की डोर है। अल्लाह तुम लोगों को इस मिशन में सुरखरू करे। तारिक साहब के उम्मीद दिलाते जुमलों पर असद समझने के अंदाज में सर हिला गया। जबकि तारिक दूसरे मरीजों को देखने कमरे से चले गए। नींद की दवा का असर ज़ायल हुआ तो अरमान के एहसासात भी बेदार हुए। असद मुस्कुराकर अरमान को जागते देखता करीब ही कुर्सी खिसका गया। जागते ही असद को देखकर अरमान के लब एक मुंदर मुस्कान में ढल गए। अब कितनी तकलीफ़ में थे और मुझे कह रहे थे मैं फ़िट हूँ। नॉट फेयर कैप्टन यार। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी वाइफ तक आपको सलामत पहुँचाना है जनाब। क्यों उनका दिल रोकने पर तुल गए हैं आप आजकल?
اسد کا لاڈلا شکوہ علمان کی مسکراہٹ گہری کر گیا۔ سہارا لیے وہ تکیے سے کمر ٹکے بیٹھا۔ ٹھیک ہوں، کافی پریشان مت ہو، میرا فون تو لا دو اسد، وہ مجھے یاد کر رہی ہوگی۔ علمان نے بے قراری سے کہا تو اسد جو پہلے ہی فون اس کا لا چکا تھا سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر علمان کو دیا۔ کل سے یہاں کی سروس بند ہے، فائدہ نہ ہوگا کیپٹن، 2 دن صبر کر لیں، جا کر مل لیجیے گا، بس ہمیں اس فہیم کو سبق سکھانا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں مجھے گلزار ابھی بھی اپنے اپارٹمنٹ میں نظر بند کیے گئے ہیں۔ علمان نے 2-3 بار کال ملائی مگر کال جا نہ سکی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، داہل ہوش میں آ لے تو ہم روانہ ہو جائیں گے، لیکن کسی طرح انٹرنیٹ کا بندوبست کرو اسد، وہ بہت پریشان ہوگی، اس کو اپنی حیرت بتانی ضروری ہے، اس سے پہلے وہ فہیم میری شہادت کی جھوٹی خبر ان تک پہنچا دے۔ علمان کی بات میں دم تھا کیونکہ فہیم ایسا ہی سب سوچ رہا تھا۔ وہ لوگ کسی بھی طرح اس معاملے کو سچا ثابت کر کے میجر گلزار کو گناہ گار ثابت کرنے پر لگے تھے۔ یار بات تو آپ کی درست ہے، میں کسی چارجی ڈیوائس کا پتہ کرواتا ہوں، اگر کسی سے ملتی ہے تو میں آپ تک پہنچاتا ہوں، تب تک آپ آرام کریں، آپ کے لیے ڈنر بھی منگواتا ہوں۔ اسد نے تاکید کرتے سے بے فکر کیا، اٹھ کر کمرے سے نکلا۔ علمان نے پھر سے کال ملائی مگر سروس بالکل بند تھی کسی سیاسی وجہ سے، اور علمان کو کچھ اچھی امید اس فہیم سے ہرگز نہ تھی۔ جی جناب، 4تھ لاسٹ ایپیسوڈ ہو چکی ہے، اب آخری 3 ایپیسوڈ جو لاسٹ ہیں، لاسٹ ایپیسوڈ کے 2 پارٹس ہوں گے تو وہ نیکسٹ ویک میں آئیں گی۔ تو ابھی 2-3 دن میں یوٹیوب کے ایپیسوڈ نہیں دوں گی کیونکہ ان 3 دنوں میں نے اینڈنگ کرنی ہے اطمینان سے، تو تینوں اینڈ کر لوں، تینوں چاروں ایپیسوڈ لکھ لوں، اس کے بعد میں پھر بیک ٹو بیک ویڈیوز دے دوں گی۔ تو ضرور بتائیے گا آج کی قسط کیسی لگی۔ سب کچھ سمیٹ دیا ہے میں نے، اب لاسٹ 3-4 یا ہو سکتا ہے 5 بھی ایپیسوڈ کر دوں، لاسٹ پارٹ 3 کر دوں، تو وہ ڈیسائیڈ ابھی میں نے نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ اس کا اینڈ بہت آپ کو مزیدار لگے گا، بہت ہی کلرفل اینڈ ہونے والا ہے، بہت ہی مزیدار قسم کا۔ تو ملتے ہیں پھر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔